الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ التوبہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ ترجمہ: خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کتاب خدا میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیتوں سے اس آیت اور مضمون کا ربط اس طرح بنتا ہے کہ گزشتہ رکوع میں مشرکین کے بعد اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس رکوع میں جو کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں بتلایا کہ ان کے عقائد اور طور طریق بھی مشرکوں سے ملتے جلتے ہیں، جیسے کہ مشرکین نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مان کر ان کے بت بنا لیے، اسی طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ، اور یہود کے فرقے نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ پھر یہود و نصارہ کے جو مذہبی لیڈر تھے یعنی کہ احبار اور رہبان، ان کا ذکر ہوا کہ وہ رشوتیں لے کر حرام مال کھا کر اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام کہہ دیتے ہیں، اور احکام سماویہ جو ہیں ان کی جگہ ان کے باتوں کو قبول کیا جاتا ہے، اور یہی طریقہ مشرکین کا بھی رہا ہے۔ اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہاں بیان ہوئی اس آیت کے اندر کہ وہ مہینوں کو بدل دیتے تھے۔ قدیم زمانے سے عرب کے اندر یہ معمول چلا آتا تھا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 جو ہے اشہر حرم یعنی خاص ادب و احترام کے مہینے ہیں، جو کہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب تھے۔ ان میں خون ریزی اور جدال و قتال قطعاً بند تھا، لیکن عرب کے لوگوں نے اپنی آسانی دیکھتے ہوئے اس کے اندر تبدیلی کرنی شروع کی اور نسی کی نئی رسم جو ہے وہ نکال لی، یعنی جب کسی زوراور قبیلے کا ارادہ ماہ محرم میں جنگ کرنے کا ہوتا تو ایک سردار اعلان کر دیتا کہ ہم نے محرم کو اشہر حرم سے نکال کر اس کی جگہ سفر کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اگلے سال کہہ دیا کہ اس مرتبہ حسب دستور قدیم محرم اور جو ہے حرام رہے گا اور سفر جو ہے وہ حلال رہے گا۔ لہذا اس طرح سے یہ سال کے اندر ادب کے مہینوں کی گنتی تو پوری کرتے رہتے تھے، لیکن ان کی جو ترتیب تھی اس کو اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کے خلاف بدلتے رہتے تھے۔ آیت کے آخر کے اندر جو ہے کفار سے جنگ کرنے کے بارے میں بیان ہوا۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ کافروں سے لڑنا ہمیشہ روا ہے، اور جو ہے ظلم کرنا آپس میں ہمیشہ گناہ ہے، لیکن ان مہینوں میں آپس میں ظلم کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے، اور اگر کفار لڑائی کی ابتدا نہ کریں تو ان مہینوں کے اندر لڑائی نہ کرنا بہتر ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم اس کو سچوں سے جوڑے اور صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔